ہاں تو میرے کنجوس سے لسنرز، اور سوری کنجوس اس لیے بول رہا ہوں کہ اتنے سارے ناولز اپلوڈ کرتا ہوں لیکن آپ کی طرف سے بہت کم رسپانس ملتا ہے کہ ناول آپ کو اچھا لگا کہ نہیں۔ کم از کم آپ لوگ ایک کمنٹ کر کے بتا دیا کریں تاکہ بندہ اس ناول کو اور اچھے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ چلیں، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور نیا ناول لے کر آیا ہوں اور اس کا نام ہے عشق ہے تم سے۔ اس کی رائٹر ہے رباب فیضان۔ جیسے کہ میں نے اپنی ایک پوسٹ میں بتایا بھی تھا کہ یہ ناول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کہ جس میں 3 لڑکے اور ایک ہیروئن ہے، ایک لڑکی۔ تو ایکچولی سسپینس اس میں کچھ اور ہی چھپا ہوا ہے جو آپ کو یقیناً ناول سننے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ تو چلیے آج اسٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والا وہ واقعہ یاد آ گیا جسے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا کہ اپنے کسی جان سے پیارے شخص کو اتنی تکلیف میں دیکھنا۔ اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ کیسے بھول سکتا تھا۔ سردی کی اس ٹھنڈی اور تاریک رات میں جب کہ سب لوگ سو چکے تھے، ہر طرف خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کوئی سن سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے بولا کہ تمہاری سسکیاں، تمہارا رونا کوئی نہیں سن سکتا اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے، تمہارے سینے پر کیے گئے وار جس نے تمہیں اس فانی دنیا سے بے نیاز کر دیا ہے۔ سوچا ہے تم نے کبھی کہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اندر ہی اندر بغیر مرہم کے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے دنیا کے قابل بنانا، ایک بار پھر اس بے رنگ سے چہرے پر مسکراہٹ سجانا اور لوگوں کا سامنا کرنا؟ اس کے چہرے پر تکلیف اور کرب کے آثار نمایاں تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے اس کی ذات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ غصے اور طیش میں اس کی آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھی۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتا وہ شاید اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا، مگر آگ تھی کہ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک اور دستک دینے کے بعد ملازم نے دروازے کے باہر سے ہی مخاطب کیا، چھوٹے صاحب، بڑے صاحب آپ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی آواز پر قابو کر کے کہا، ٹھیک ہے، بابا سے بولیں کہ میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ یار مصطفیٰ بات تو سن یار۔ زیان بھاگتا ہوا آیا تھا۔ ہاں بول، کیا بات ہے زیان؟ یار وہ انگلش کے سر بہت غصہ ہو رہے تھے، تو اتنے دن سے چھٹیوں پر ہے اور آج بھی انگلش کی کلاس بنک کی تو نے؟ زیان بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اچھا زیان، تو چل، فکر مت کر، میں ان کو خود دیکھ لوں گا، ابھی فی الحال میرے ساتھ کیفے چل۔ مصطفیٰ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں کیفے کی طرف چل دیے۔ یار حیا، اگر تم نے نوٹس کمپلیٹ کر لیے تو مجھے بھی دے دو، میں بھی کر لوں کاپی، فاطمہ نے حیا سے کہا تھا۔ حیا نے ناک چڑھا کر فاطمہ کی طرف دیکھا اور ماتھے پر پڑی ہوئی سلکی لٹوں کو ہاتھوں کی مدد سے پیچھے کیا۔ حیا، جو کہ سفید کلر کی جینز اور ڈارک بلو کلر کی شرٹ میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی، لمبے سیدھے سیاہ اور گھنے بال پیچھے کمر پر پڑے ہوئے تھے کسی آبشار کی صورت میں، اور اس کی بڑی اور بھوری آنکھوں پر سیاہ اور گھنی پلکوں کا سایہ تھا۔ مغرور سی اونچی ناک تھی اس کی، آنکھوں میں چاندنی سی چمک اور چہرہ ملائی کے جیسا لگتا تھا، سفید، ملائم اور چمکدار۔ اس کی دودھ جیسی سفید رنگت پر ہلکا سا میک اپ وہ کسی شہزادی کی جیسی لگ رہی تھی جس کے لیے کوئی بھی شہزادہ آسانی سے مل سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بلا کی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی اور دیکھنے والے اسے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ وہ بڑی خاموشی سے راہداری سے چلتا ہوا اندر آیا۔ مصطفیٰ بیٹا، بڑی دیر کر دی گھر آنے میں، کمال صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹا کر مصطفیٰ کو اندر آتے دیکھ کر کہا تھا۔ مصطفیٰ نے شرارت سے کان پکڑتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بابا، بس ٹریفک میں ذرا پھنس گیا تھا۔ کمال صاحب بیٹے کی اس حرکت پر ہنس دیے۔ مصطفیٰ بھی باپ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بابا، ماما کہاں ہیں؟ نرگس، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ فرحت بیگم نے زینے اترتے ہوئے سامنے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ کر ملازمہ کو مخاطب کیا۔ جی بیگم صاحبہ، ابھی لگاتی ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ ماما آپ لوگوں نے آج پھر ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ اس کی آواز میں پریشانی صاف ظاہر تھی۔ میں نے آپ لوگوں سے کتنی بار کہا ہے کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ لوگ کھانا کھا لیا کریں، بار نے میڈیسن بھی لینی ہوتی ہیں۔ کمال صاحب بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ فرحت بیگم مصطفیٰ کو دیکھ کر مسکرانے لگی جو ناراضگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔
کمال صاحب نے کہا، برخوردار، جب تک آپ گھر نہیں آتے آپ کی ماما کے حلق سے ایک نوالہ بھی نیچے نہیں اترتا، اور جب تک آپ کی ماما کھانا نہ کھا لے ہم کیسے کھا سکتے ہیں بھلا؟ اب کی بار انہوں نے شرارت سے فرحت بیگم کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ فرحت بیگم نے نروٹھے سے انداز میں اپنے مزاجی خدا کو دیکھا اور پھر مسکرانے لگی، اور پھر وہ تینوں ہنسنے لگے اور کھانے کی ٹیبل پر چل گئے۔ حیا جانتی تھی کہ بابا اس وقت شدید غصے میں ہیں، اس لیے اس نے اپنے مخصوص انداز میں ان کو پیچھے سے آ کر گلے لگایا اور پھر آگے ہاتھ بڑھا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاشم صاحب نے ناراضگی سے حیا کو دیکھا تھا، جو کہ اپنی انگلی دانتوں میں دیے ان کے سامنے مجرم سی بنی کھڑی تھی۔ حیا، آپ کا موبائل کیوں آف تھا؟ کب سے آپ کا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں میں، مسلسل بند جا رہا تھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ جب تک آپ گھر واپس لوٹ کر نہیں آتی ہم دونوں کو سکون نہیں ملتا۔ ہاشم صاحب نے پھر سائمہ بیگم کی طرف دیکھا، جو کہ ناراضگی سے دوسری طرف منہ موڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حیا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور بچپن میں ہی اس کی بڑی بہن کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہاشم صاحب مغل ہونے کے باعث نسل در نسل خاندانی بہت رئیس آدمی تھے۔ ان کے ہاں دولت کی ریل پیل تھی اور کوئی بھی ایسی خواہش نہیں تھی حیا کی جو بچپن سے لے کر آج تک پوری نہ ہوئی ہو۔ بیگم، اب منہ موڑ کر کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ یہ سب آپ کے ہی لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، ہاشم صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اب تک دوسری طرف منہ موڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاشم صاحب، آپ سارا الزام مجھ پر لگا دیں، آپ تو جیسے کچھ کرتے ہی نہ، مجھ سے زیادہ تو یہ آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ آپ پیار سے اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچھا میرے پیارے ماما بابا، آئی پرومس میں آئندہ کبھی آپ لوگوں کو کبھی بھی میرا نمبر آف نہیں ملے گا، میں بیٹری فل چارج کر کے رکھوں گی۔ اب دونوں اب لڑکنا بند کریں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، آئیں چلیں کھانا کھاتے ہیں۔ سپہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمروں میں کتابوں میں گھسی ہوئی پڑھنے میں مصروف تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ ون نیو میسج۔ حیا کے موبائل کی سکرین جگمگا رہی تھی۔ اف یار، ایک تو اس فاطمہ کو بھی چین نہیں، بالکل سکون سے پڑھنے بھی نہیں دیتی۔ بعد میں بات کرتی ہوں، چھوڑو اسے، اس سے پہلے کہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لوں۔ حیا نے اپنی سلکی بالوں کی موٹی سی لٹ ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تبھی دوبارہ موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ 2 نیو میسیجز۔ اوف فاطمہ کی بچی، آج میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، حیا نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ میسیج اوپن کیے تو لکھا ہوا تھا ہیلو، اور دوسرا میسیج تھا السلام علیکم۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ حیا سوچنے لگی، کیونکہ میسیج کا کوئی جواب اس نے نہیں دیا تھا۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھر موبائل کی رنگ بجی تھی۔ شاید دوسری طرف بیٹھا شخص بہت بے چین تھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ حیا، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ اگر آپ کو کوئی تکلف نہ ہو اور مصروف نہ ہو تو ضرور جواب دیجیے گا میرا۔ حیا کو بھی تجسس ہوا کہ یہ کون ہو سکتا ہے اور اسے میرا نام کیسے پتا۔ اس نے سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور میسج بھیجنے والے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسی کشمکش میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا بی بی، صاحب نیچے چائے کے لیے بلا رہے ہیں آپ کو۔ حیا نے اس پر نظر ڈالے بغیر سر ہاں میں ہلا دیا اور پھر سوچا، جو کوئی بھی ہے میں کیا کروں، خود ہی میسج کر کر کے تنگ آ جائے گا تو پھر نہیں کرے گا۔ وہ عادتاً سیاہ بالوں کی موٹی لٹ انگلی میں لپیٹتے ہوئے خود سے ہم کلام تھی۔ بابا، ویئر از جیکی؟ مصطفیٰ نے اپنے پالتو کتے کے بارے میں کمال صاحب سے پوچھا، جو کہ باہر لان میں ہی بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے۔ وہ بیٹا سلیم شاید اسے باہر گھمانے لے کر گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ مصطفیٰ کو اپنی فیملی کے بعد شاید جس سے بے حد محبت تھی وہ جیکی تھا، اور جیکی بھی مصطفیٰ کے ساتھ بے حد اٹیچ تھا۔ ماما، بس یہ سیمسٹر ختم ہو جائے نا تو ایک بار باہر کا ٹور کرتے ہیں، تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، آپ ہی بھی نہیں آئے اور ہم بھی نہیں گئے۔ مصطفیٰ نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ فرحت بیگم اور کمال صاحب جانتے تھے کہ دونوں بہن بھائیوں میں بے انتہا پیار ہے، بچپن میں بھی لڑتے جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی نہیں تھے۔ تقریباً ہر سیمسٹر کے بعد مصطفیٰ ایک باہر UK کا ٹور لازمی لگاتا تھا علیشہ اور بچوں سے ملنے کے لیے۔ ارے ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی علیشہ کی کال آئی تھی اور وہ تمہارا پوچھ بھی رہی تھی، فرحت بیگم کو اچانک یاد آنے پر انہوں نے بتایا تھا۔ یہ بات سن کر مصطفیٰ کی ہلکی سی مسکان مزید گہری ہو گئی۔ علیشہ مصطفیٰ کی بڑی بہن تھی جو کہ تقریباً 6 سال اس سے بڑی تھی۔ کمال صاحب کے معزز دوست احمد صاحب کے صاحبزادے حیدر، جو کہ شروع سے ہی UK میں سیٹل تھے، وہ علیشہ کے ہسبینڈ تھے۔
احمد صاحب نے بچپن سے ہی علیشہ کا رشتہ اپنے بیٹے حیدر سے طے کیا ہوا تھا اور حیدر بھی دل ہی دل میں علیشہ کی محبت کا اسیر تھا۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے دونوں کی بہت دھوم دھام سے شادی ہو چکی تھی۔ اب دونوں کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا یوسف 4 سال کا تھا اور بڑی بیٹی عنایا 1.5 سال کی تھی۔ مصطفیٰ کو اپنی بہن کے بچوں سے بے انتہا محبت تھی اور دونوں بچے مصطفیٰ کے ساتھ بھی بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ وہ پرس کندھوں پر لٹکائے باریک ہیل سے چلتی ہوئی پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ بابا، ڈرائیور کہاں ہے آج؟ مجھے لیٹ ہو رہا ہے اور فرسٹ پیریڈ میں سر فرقان کا بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، وہ میں مس نہیں کر سکتی بابا۔ حیا نے روانی میں ہی سب کچھ بولا تھا۔ ریڈ کلر کی ٹاپ اور وائٹ جینز میں ہلکا سا میک اپ اور بالوں کی اونچی سی ہائی پونی بنائی تھی اس نے، اور وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بابا کہاں رہ گئے ہیں؟ رفیق انکل، حیا نے جھنجھلاہٹ سے پوچھا تھا اور سامنے کھڑے ہاشم صاحب نے ایک بار پھر رفیق کو آواز دی۔ اتنے میں سامنے سے آتے ہوئے رفیق نے فوراً آواز دی، جی بیوی بس آ گیا، جلدی کریں مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو حیا بابا کو اللہ حافظ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی اور یونیورسٹی کی طرف نکل گئی۔ یونیورسٹی کی راہداری میں پہنچتے ہی حیا کو سامنے سے فاطمہ مل گئی۔ جلدی جلدی چلو یار فاطمہ، سر آنے والے ہوں گے، حیا نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ یار میں نے تو کل کا لیکچر نوٹ بھی نہیں کیا، فاطمہ نے پریشانی سے حیا کو کہا۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں کے ساتھ کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ تھینک گاڈ کہ سر ابھی تک نہیں آئے، حیا نے کلاس میں پہنچتے ہی سکون کا سانس لیا۔ ان کی یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے جانی جاتی تھی اور ہر روز کی طرح آج بھی طلباء اور طالبات سے بھری پڑی تھی۔ کوئی اپنی کلاس میں مصروف تھے، کوئی ٹہلنے میں، کوئی کیفے میں تھا تو کوئی کھیلنے میں مصروف۔ یونیورسٹی کے کچھ سٹوڈنٹس کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں اور کچھ پڑھائی میں مصروف ہوتے ہیں، جو کہ ابھی بھی رٹا لگا رہے تھے۔ بی ایس سی کے سٹوڈنٹس جن کی انگلش کی کلاس ہونے والی تھی، وہ سر فرقان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ سبھی لوگوں کے پاس لیکچر کو ٹالنے کے لیے ایک ہی امید تھی اور اس بار بھی مصطفیٰ ان کی امید پر پورا اترا تھا۔ پروفیسر نے کلاس میں داخل ہوتے ہی رول کال کی اور اس دوران ان کی نظر ایک نام پر پڑی اور وہ تھا مصطفیٰ کمال۔ اب مصطفیٰ کی اور پروفیسر کی بحث ہونے والی تھی، سبھی جانتے تھے۔ مصطفیٰ پوری تیاری کے ساتھ مطمئن ہوا بیٹھا تھا اور سر کی طرف پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے منہ چڑھا کر بولا، یار فاطمہ یہ انتہائی ڈھیٹ لڑکا ہے، خود تو اچھے نمبر سے ٹاپ کر لیتا ہے اور باقی سب کا ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے۔ ہاں بالکل، مصطفیٰ پچھلے 3 دنوں سے کہاں غائب تھے؟ پروفیسر نے اپنے مخصوص انداز میں چشمے کے نیچے سے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تو وہ بولا، سر جیکی کی طبیعت خراب تھی نا، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اس نے سر کی بات کا بغیر اثر لیے جواب دیا تھا۔ اس کے جواب پر آدھے اسٹوڈنٹس ہنسنے لگے اور باقی حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ سر فرقان کتنے غصے والے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ سر کا پسندیدہ اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ بے شک تھوڑا سا لاپرواہ تھا، لیکن اس کی قابلیت کی کوئی مثال نہیں تھی۔ کلاس میں آئے یا نہ آئے، اس کی تمام اسائنمنٹ کمپلیٹ اور سب لیکچر اس کو کلیئر ہوتے تھے۔ تھوڑا سا شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بلاغ کا مغرور انسان تھا، اسٹوڈنٹس اور سب ٹیچرز کا لاڈلا بھی تھا۔ پروفیسر نے پوچھا، جیکی کون ہے؟ سر وہ میرا ڈاگ ہے، میرا پیٹ۔ اس کے بعد تو مصطفیٰ نے جیکی کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع کیے تو پورے 5 منٹ گزر گئے اور سر فرقان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، جو کہ غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ زیان نے مصطفیٰ کو اپنی کونی ماری تو مصطفیٰ کو ذرا ہوش آیا اور وہ سنبھل کر بیٹھا۔ ساری کلاس مصطفیٰ کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور حیا غصے میں بیٹھی مصطفیٰ کی بورنگ سی باتیں سن رہی تھی۔ اسے اس کی باتوں میں ذرا سے بھی دلچسپی نہیں تھی۔ سر نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے مزید بحث سے بھی اجتناب کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کمال سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا بحث میں۔ انہوں نے رول کے بعد لیکچر دینا شروع کیا، جبکہ کلاس اوور ہونے میں کچھ ہی وقت رہ چکا تھا۔ وہ شاید اس سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ حیا اس کی زندگی تھی اور وہ اسے جینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے عشق میں پوری طرح سے گرفتار تھا۔ حیا کے موبائل پر پھر سے اسی انجان نمبر سے میسج موصول ہوا۔ اس کے موبائل کی اسکرین جگمگا رہی تھی اور لکھا ہوا تھا، حیا کیا مجھ سے دوستی کر سکتی ہیں؟ حیا اس وقت آمنہ اور فاطمہ کے ساتھ کیفے جا رہی تھی، جدھر پہلے سے ہی مصطفیٰ اور اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا کے چہرے کے تاثرات ایک ہی پل میں بدل گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے کبھی کسی نے اس کو دوستی کرنے کا نہیں کہا تھا، بلکہ حیا کو تو ان سب باتوں کی عادت ہو چکی تھی، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت
کہ ہر کوئی اس سے دوستی کا خواہش مند تھا، لیکن اب کی بار پہلی دفعہ حیا کو ایسا کہنا اتنا زیادہ برا لگا تھا۔ حیا نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی کہ جب ہی آمنہ نے اسے کوہنی ماری، حیا کہاں گم ہو؟ یار حیا بات تو سن، یہ مصطفیٰ کتنا ڈیشنگ اور پیارا ہے نا، آدھی یونیورسٹی تو اس کے پیچھے پاگل ہے۔ آمنہ نے ستائش سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اس وقت برگر اور فرینچ فرائز کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ اچھا ہوگا نا، پتہ نہیں، مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتا یہ لڑکا، باتیں بنوا لو اس سے جتنی مرضی، ایڈیٹ کہیں کا۔ حیا کو پھر سے لیکچر کا ٹائم ویسٹ ہونے کا بہت دکھ ہوا تھا۔ مصطفیٰ ابھی بھی گھر میں داخل ہوا تھا، گاڑی کی چابی گارڈز کی طرف پھینک کر تاکہ وہ گاڑی پار کر دے، وہ سیدھا سامنے لاؤنج میں بیٹھے اپنے ماں باپ کی طرف آیا تھا۔ ماما، صرف ایک ہفتہ رہ چکا ہے اس سیمسٹر ختم ہونے میں، پھر میں باہر جا رہا ہوں آپ ہی کے پاس، اور اس بار آپ اور بابا بھی چلیں، لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ نہیں گئے تھے۔ اس نے ہاتھوں میں فٹ بال کو گھماتے ہوئے کہا، تو اس کی بات پر فرحت بیگم مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا دیکھیں گے نا، تم پہلے پیپرز تو دے لو، پھر کرتے ہیں پلان کچھ۔ کمال صاحب نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بیٹے کی طرف دے کر کہا، جو کہ اب جیکی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آج موسم معمول سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھا، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس کے ہاتھ میں پکڑی حیا کی تصویر، جس کو وہ اکثر ہاتھوں میں پکڑ کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ دنیا سے بالکل بے خبر، اسے شاید کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا جب وہ حیا سے باتیں کرتا تھا، یعنی اس کی تصویر سے۔ اس کی تصویر پکڑے وہ زیر لب کچھ گنگنا رہا تھا، اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو چکی تھی۔ اس کے گالوں پر پڑتا ہوا ڈمپل اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیتا تھا۔ پچھلے ایک ماہ سے مسلسل حیا کو اسی نمبر سے دن رات میسیجز آ رہے تھے، لیکن اس نے کبھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ حیا نے ایک ترچھی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل پر ڈالی، جس پر مسلسل میسیجز آ رہے تھے۔ حیا نے غصے سے موبائل کو دیکھا جو مسلسل بج رہا تھا، ایک کے بعد ایک میسیج۔ اف! حیا نے غصے سے اپنے سر پر ہاتھ مارے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یقیناً یہ وہی ہوگا جو پچھلے ایک ماہ سے اسے مسلسل میسیجز کر رہا ہے۔ کیسا ڈھیٹ انسان ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ ایک بار میرے پیپرز ختم ہو جائیں پھر اس کی کلاس لیتی ہوں، یہ کہتے وہ پھر سے پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی۔ فاطمہ اور آمنہ پچھلے ایک گھنٹے سے باہر کیفے میں حیا کا ویٹ کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں پیپرز دے کر آ چکی تھی اور حیا ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حیا بھی بہت مطمئن سے انداز میں سامنے سے آتی دکھائی دی۔ یار حد کرتی ہو حیا، اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ آمنہ نے اس کے آتے ہی اس کی کلاس لینی شروع کر دی تھی، جو کہ بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کا آج کا آخری پیپر بھی باقی پیپرز کی طرح بہت اچھا ہوا تھا۔ اس نے دونوں کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے اس ٹائم لنچ کرنا زیادہ ضروری سمجھا اور انہیں اپنے ساتھ آنے کا کہا، اور کچھ ہی دیر میں وہ تینوں پھر برگرز کھانے میں مصروف تھی۔ یار آمنہ پلیز جا کر کولڈ ڈرنکس تو لے آؤ، اب تک آ گئی ہوں گی، فاطمہ نے اس سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ جب وہ برگر لینے گئی تھی اس وقت تک نہیں آئی تھی۔ آمنہ کو تو موقع چاہیے تھا بار بار اٹھ کر جانے کا، کیونکہ آگے مصطفیٰ اور اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے زیان بھی برگر اور کولڈ ڈرنکس لے کر آ رہا تھا جب آمنہ اور زیان کی ٹکر ہو گئی، اور آمنہ کے ہاتھ سے ساری کولڈ ڈرنکس زیان کی وائٹ شرٹ پر گر گئی۔ آمنہ کے ڈر کے مارے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زیان بھی مصطفیٰ کی طرح غصے کا تھوڑا تیز تھا۔ خیر آمنہ اور زیان کی تو شروع سے ہی ایک دوسرے سے خار تھی کہ کہیں نہ کہیں ان کی ٹکر ہو جاتی تھی تو پھر ہمیشہ کی طرح ایک سین کریٹ ہو جاتا تھا۔ واٹ نانسنس یار، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آج مجھے بتا ہی دو کہ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ زیان غصے سے چلایا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جبکہ مصطفیٰ دور سے ہی ان دونوں کی سچویشن سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آمنہ نے آج پہلی بار زیان کو غصے میں دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور پھر معصوم سی صورت بناتے ہوئے بولی، کیا مطلب میں کیا چاہتی ہوں؟ ہاں میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، غلطی سے ٹکر لگی ہے میری۔ اچھا غلطی سے؟ زیان نے ایک آئی برو اٹھا کر غلطی پر کچھ زیادہ ہی زور دیتے ہوئے کہا تھا، یہ تو تم سے ہمیشہ نہیں ہوتی نا۔ اب کی بار اس نے آمنہ کی معصوم سی صورت کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو تم بھی تو دیکھ کر چل سکتے ہو نا، میں بھی تو بالکل ایسے ہی کہہ سکتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس پر آمنہ نے بھی غصے میں کہا تھا۔ اس کو زیان کا اچانک ہی اتنا غصہ کرنا اچھا نہیں لگا، لیکن وہ خود بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ زیان نے گھور کر آمنہ کو دیکھا۔ وہ گوری رنگت اور گھنگریالے بالوں والی لڑکی شاید زیان کو اچھی لگی تھی، جو اس کے سامنے منہ بنائے کھڑی تھی۔ جب وہ 2 منٹ تک ایسے کھڑا رہا تو آمنہ کو غصہ آنے لگا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو، ہٹو میرے راستے سے۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ہٹ جاتا ہوں، پہلے تم سوری بولو مجھ سے، تم نے میری ساری شرٹ گندی کر دی۔ زیان نے افسوس سے اپنی شرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
آمنہ کو واقعی زیان کی شرٹ دیکھ کر تھوڑا سا دکھ ہوا، پھر اس نے سوری بول دیا اور زیان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی جس کو اس نے چھپا لیا۔ اب ہٹ بھی جاؤ میرے راستے سے، میری فرینڈز میرا ویٹ کر رہی ہیں۔ اس نے ایک نظر دور بیٹھی حیا اور فاطمہ کو دیکھ کر کہا جو مسلسل ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں تو جاؤ نا، میرے دوست بھی میرا ویٹ کر رہے ہیں، میں بھی کوئی ویلا انسان تو نہیں۔ زیان نے اس کے خوبصورت چہرے کو نظر بھر کر دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی پیچھے سے مصطفیٰ نے آواز لگی، زیان آ بھی جا یار، کہاں رہ گیا تو؟ زیان نے مسکرا کر راستہ دیا تو آمنہ واپس حیا اور فاطمہ کے پاس آ گئی، جبکہ زیان اس گھنگریالے بالوں والی لڑکی کو واپس جاتا ہوا دیکھتا رہا جس کے لمبے بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ آمنہ تم لوگ کیا باتیں کرنے لگے تھے؟ ادھر تو میری جان نکلی ہوئی تھی۔ حیا نے حیرت سے آمنہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ برگر کھانے میں ایسے مصروف تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں حیا، مجھے تو لگتا ہے کہ اس زیان کا دماغ خراب ہے۔ یار حیا، کاش اس زیان کی جگہ مصطفیٰ سے ٹکر ہو جاتی۔ اف بس کرو آمنہ، ہر وقت مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ فاطمہ نے اس کو فوراً ڈانٹا تھا۔ وہ تینوں آخری پیپرز دے کر مصطفیٰ کے ساتھ ہی گھر واپس آ رہے تھے کہ جب مصطفیٰ نے ان سے سوال کیا، ہاں تو بھائی کیا پلانز ہیں تم لوگوں کے اس بار چھٹیوں کے؟ بھائی تو رہنے دے، تو پھر باہر علیشہ آپی کے پاس چلا جائے گا نا UK میں، زیان نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا، جبکہ فضا میں مصطفیٰ کا ایک زوردار کہکہا گونجا تھا۔ ہاں تو میرا اس بار بھی یہی پلان ہے، میں تو تم دونوں کو پوچھ رہا ہوں، اب کی بار اس نے ان کی بات کا مزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ زیان نے ناراضگی سے دوسری طرف منہ موڑ لیا، جبکہ مصطفیٰ اپنے دوست کی اس حرکت پر مسکرا دیا جو گاڑی سے مسلسل باہر دوسری طرف خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ یار اس بار تو ہمارے ساتھ پلان بنا لینا، پیرس چلتے ہیں تینوں بھائی، مصطفیٰ نے فرنٹ مرر میں پیچھے بیٹھے ہوئے علی کو دیکھ کر کہا۔ اس کا آئیڈیا کافی اچھا لگا تھا۔ زیان نے بھی جلدی سے حامی بھر لی۔ اچھا تو ایک کام کرتا ہوں، آدھی چھٹیاں باہر آپی کے پاس اور آدھی تم لوگوں کے ساتھ، وہ بھی کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اس کی بات پر دونوں کھل اٹھے اور پیرس جانے کا پلان ڈن کر لیا، جبکہ کن تاریخوں میں جانا تھا یہ مصطفیٰ نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا۔ ان میں سے اگر کوئی پیرس کا نام نہ بھی لیتا تو مصطفیٰ خود ان کو پیرس جانے کا کہتا، کیونکہ اس بار اس کا اپنا دل بھی پیرس گھومنے کا تھا۔ حیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بات کرے اپنے ماما اور بابا سے، پھر اس نے باہر جانے کا سب پلان ہاشم صاحب کو بتا دیا، جو کہ آخری پیپر والے دن آمنہ اور فاطمہ نے مل کر بنایا تھا۔ بابا مان جائے نا پلیز، آئی سویئر اگر آپ مان جائیں گے تو ماما کو منانا مشکل کام نہیں ہوگا۔ حیا نے التجا بھری نظر سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا بیٹے تم خواہ میں ضد کر رہی ہو نا، دوسرے شہر جانا ہوتا تو میں اجازت دے بھی دیتا، لیکن دوسرے ملک اور وہ بھی پیرس، بیٹا وہ تو بہت دور ہے نا۔ ہاشم صاحب سنجیدہ نظر آ رہے تھے، ان کو کہاں گوارا تھا اپنے جگر کے ٹکڑے کو اتنے دور بھیجنا، اور وہ بھی پیرس۔ بابا پلیز دیکھیں میں اکیلی تھوڑی ہوں نا، فاطمہ اور آمنہ بھی میرے ساتھ ہوں گی، اور ہم ویسے بھی وہاں فاطمہ کی بڑی آپی کے پاس رہیں گے، وہ وہیں ہی رہتے ہیں، پلیز بابا مان جائے نا آپ پلیز۔ اس نے ہاشم صاحب کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جو کہ تھوڑے پریشان اور گہری سوچ میں نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ بولے، چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی ماما سے بات کرتا ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ ریئلی؟ او تھینک یو سو مچ بابا، تھینک یو سو مچ، آئی لو یو۔ وہ ہاشم صاحب کے گلے لگی اور خوشی اس کی آنکھوں سے اور چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ہاشم صاحب اس کو اس طرح خوش دے کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ تھوڑا مشکل ہی صحیح، لیکن اس کی ماما بھی ضرور مان جائیں گی۔ پیرس جانے سے قبل اس نے رانگ نمبر سے آنے والے کو رپلائی کر ہی لیا۔ یس ہو آر یو؟ پہلا میسج یہ کیا تھا، جس کا جواب آگے سے یہ آیا، بہت انتظار کروایا اپنے سہ نصیب۔ میسج کا رپلائی دے کر حیا کو حیرانگی ہوئی تھی، ایک ہی سیکنڈ میں اسے رپلائی آیا تھا جیسے اگلا بندہ اس کے میسج کا ہی ویٹ کر رہا ہو۔ حیا نے بے یقینی سے موبائل کو گھورا تھا، کیا کوئی شخص اتنا بھی ویلا ہو سکتا ہے؟ حیا یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اتنے میں حیا کا موبائل دوبارہ بجا، 1 نیو میسج اسی انجان نمبر سے۔ ہاں تو آپ نے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سسپینس ہی رہنے دیتے ہیں، یا بتا دوں، فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ موبائل کی دوسری جانب بیٹھے شخص کے مغرور چہرے پر پرکشش مسکراہٹ بکھر گئی تھی یہ میسج کرتے ہوئے۔ حیا کو حیرت ہوئی کہ میرے ایک ہی رپلائی پر وہ اتنا فری ہو گیا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے خاموشی سے موبائل کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ بولی، جی ضرور، مہربانی کریں بتا دیں کہ آپ ہیں کون موصوف،
پچھلے 1 مہینے سے آپ نے میرا دماغ کھایا ہوا ہے۔ اور یہ میسج پڑھتے ہی میر کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی اور اس کی غلافی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ اوکے، تو سنیے، میرا نام میر شاہ ہے، میں آپ ہی کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ اوہ ہیلو مسٹر میر، آپ جو کوئی بھی ہو، مجھے کسی میر میں کوئی دلچسپی نہیں، اور مہربانی کریں کہ آئندہ مجھے میسج کر کے تنگ مت کیجیے۔ عجیب سا لڑکا ہے، ایڈیٹ کہیں کا۔ پاگل لڑکی میری زندگی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں دوبارہ میسج نہ کروں۔ میر نے بھی یہ کہتے ہوئے موبائل سائٹ پر رکھ دیا تھا۔ اگلے دن پھر حیا کو اس کا میسج ملا تھا جس میں لکھا تھا، لا حاصل کو سوچ کر مسکرا دینا بھی عشق ہے۔ میسج پڑھتے ہی حیا کو شدید غصہ آیا تھا۔ عجیب پاگل لڑکا ہے یہ، منع بھی کیا تھا اسے کہ میسج مت کرنا، پھر بھی سکون نہیں اس کو۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹخ دیا تھا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، میں اپنی بچوں کو اتنی دور نہیں بھیج سکتی۔ سائمہ بیگم نے زینے اترتے ہوئے اونچی آواز میں ہاشم صاحب کو کہا تھا۔ ان کی آواز سے غصہ اور فکر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ لیکن بیگم میری بات تو سن لیں۔ نہیں ہاشم صاحب، مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خود اس کو منع کر دیں، الٹا آپ میرے پاس آگے اس کی سفارش لے کر۔ میں ہرگز نہیں جانے دوں گی، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ان کی بات پر ہاشم صاحب سر جھٹک کر رہ گئے تھے۔ دیکھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، اور تمہیں سوچوں تو میری صبح ہوتی ہے، تمہیں سوچوں تو رات ہوتی ہے۔ تم میری صبح کا پہلا اور رات کا آخری خیال ہو۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، مجھے تم سے عشق ہے، صرف اور صرف تمہارا میر۔ میسج پڑھ کر حیا کو ایک بار پھر غصہ آیا تھا۔ اف، اسٹوپڈ انسان، صرف اور صرف تمہارا میر، جاہل کہیں کا۔ حیا منہ میں اس کا میسج پڑھ کر بڑبڑائی تھی۔ دیکھو ذرا ان فلمی ڈائلاگز کو، مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں ہونے والا تمہارے ان ڈائلاگز کا، اور نہ ہی میں تمہاری باتوں میں آنے والی ہوں۔ پاگل، ایڈیٹ، جاہل کہیں کے، دوبارہ مجھے میسج مت کرنا۔ دنیا جہاں کے سارے عاشق میرے ہی متھے لگنے تھے۔ حیا نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماما بات تو سنیں۔ 6 سال کا بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، جو کہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ اس 6 سال کے بچے کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ شاید بہت کچھ جاننا چاہتا تھا زندگی سے، اسے ہر بات کا جواب جاننا ہوتا تھا۔ جی میری جان، بولو، مسز شاہ نے اپنے 6 سالہ شہزادے کو گود میں اٹھا کر اس سے پوچھا تھا۔ ماما، آج ہماری ٹیچر نے ہمیں سکھایا کہ جب انسان کسی مشکل میں ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے سے اور بھی زیادہ ملتا ہے، اور خدا بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیا ایسا سچ میں ہوتا ہے ماما؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ اور آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کب کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ مسز شاہ اپنے 6 سالہ بیٹے کی باتوں پر اکثر حیران اور اکثر پریشان ہو جایا کرتی تھی کہ یہ اتنا سا ہے اور کیا کیا پوچھتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے مسکرا کر کہا، ہاں میری جان، آپ کی ٹیچر نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور آپ کے صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا پھل دے گا، یعنی بہت زیادہ نوازے گا۔ تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مسز شاہ میر کو ہمیشہ قرآن مجید کی آیات میں سے اس کے سوالوں کا جواب دیتی تھی۔ وہ جب بھی پریشانی میں ہوتا تو اپنی ماں کی ان باتوں کو یاد کرتا تھا۔ وہ شکل اور صورت میں بالکل اپنی ماں کے جیسا تھا، وہی بڑی بڑی نشیلی سی آنکھیں، گلاب جیسے نازک ہونٹ اور اونچی مغرور سی ناک، ماتھے پر پڑے ہوئے سلکی بال اور کثرتی جسم، 6 فٹ سے نکلتا ہوا اس کا قد۔ وہ نہایت خوب رو اور حسین نوجوان تھا۔ بلیک کلر کی ڈھیلی ڈالی شرٹ جو کہ بہت سٹائلش بنی ہوئی تھی، اور نیچے وائٹ جینز کی پینٹ پہنے ہوئے، ہاتھوں میں کپڑوں والا بیگ پکڑے ہوئے نیچے آیا تھا۔ فرحت بیگم سے بات کرتے ہوئے کہا، ماما، آپ ہی کو انفارم کر دیا ہمارے آنے کا؟ ہاں میری جان، کر دیا تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں بیٹے کی نظر اتارتے ہوئے کہا، صاحبزادے صاحب نکلیں، اب 6 بجے کی فلائٹ ہے ہماری۔ کمال صاحب نے دونوں ماں بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جی بابا، آئی ایم ریڈی۔ تبھی مصطفیٰ نے سلیم کو آواز دی، سلیم؟ جی آیا صاحب جی۔ سلیم، باقی تو مجھے نہیں پتا، لیکن میری جیکی کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ میں 1 مہینے تک آ جاؤں گا، اس کو صبح شام واک پر لے جانا، وقت پر کھانا دینا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً کال کر دینا۔
مصطفیٰ سلیم کو جیکی کے بارے میں نصیحتیں کر رہا تھا، جبکہ کمال صاحب اور فرحت بیگم سر جھٹک کر رہ گئے۔ جیکی سے ملتے ہوئے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جیکی بھی افسردہ سا نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ دوپہر 4 بجے ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکل گئے تھے۔ فاطمہ اپنی بہن کے نمبر پر کال کر رہی تھی اور دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ آپی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خلاف معمول آج فاطمہ کی آواز میں پہلے سے زیادہ جوش تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک فاطمہ، تم کیسی ہو؟ حال چال پوچھنے کے بعد فاطمہ نے جس بات کے لیے خاص طور پر کال کی تھی وہ بولی، آپی میں آمنہ اور حیا باہر آنے کا پلان بنا رہی ہیں آپ کے پاس۔ آہ واو، واٹ اے پلینٹ سرپرائز! شور تم ضرور آؤ، میں ہارون کو بتا دوں گی، اور رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری فرینڈز بھی یہاں رہ سکتی ہیں میرے گھر۔ صالحہ کو واقعی فاطمہ کی بات سن کر دل سے خوشی ہوئی تھی۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے کال بند کر دی۔ فاطمہ وہاں جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ اور خوش تھی۔ چونکہ مصطفیٰ نے ایئرپورٹ آنے سے منع کیا تھا، اس لیے حیدر اور علیشہ انہیں ایئرپورٹ لینے نہیں آئے۔ ہائے، کیسے ہو مصطفیٰ؟ حیدر نے وہاں پہنچنے پر گرم جوشی سے مصطفیٰ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی علیشہ بھاگتی اپنے ماں کے گلے لگی تھی۔ فرحت بیگم اور کمال صاحب بیٹی کے اس بچپنے پر ہنس دیے اور خود بھی 2 بچوں کی ماں ہو کر وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بچوں کی طرح گلے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے علیشہ کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ دور سے ننھا سا یوسف بھاگتا ہوا آیا تھا اور مصطفیٰ کے گلے لگ گیا تھا، جبکہ عنایا تھوڑی پیچھے پیچھے تھی، شاید وہ مصطفیٰ کو صحیح سے پہچان نہیں پائی تھی، جبکہ نانا نانی کے گلے لگی ہوئی تھی۔ 4 سالہ یوسف شکل و صورت میں بالکل مصطفیٰ کے جیسا تھا، کیونکہ مصطفیٰ اور علیشہ کافی حد تک ملتے جلتے تھے۔ کوئی بھی آسانی سے کہتا تھا کہ یوسف مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ کمال صاحب اور فرحت بیگم حیدر کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے، جبکہ علیشہ کھانا لگا رہی تھی اور مصطفیٰ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ یوسف مصطفیٰ ماموں کہتے ہوئے لیٹے ہوئے مصطفیٰ کے اوپر چھلانگیں لگانے لگا۔ ارے یوسف، بری بات ہے بیٹا، نیچے اترو، ماموں کو لگ جائے گی۔ علیشہ نے یوسف کو روکا تو وہ بولا، نہیں میں نہیں اتروں گا، یہ میرے ماموں ہیں۔ ہاں بابا، آپ ہی کے ماموں ہیں۔ وہ ٹیبل پر ڈنر کے برتن سیٹ کرتے ہوئے دونوں کو مسکرا کر کہنے لگی، آپ ہی یہ عنایا کیوں نہیں آتی میرے پاس؟ مصطفیٰ نے چھوٹی سی کیوٹ سی ڈال عنایا کو دیکھ کر کہا، جو اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ماموں، اس کو آپ پسند نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ یوسف نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مصطفیٰ اور علیشہ نے دونوں نے بیک وقت یوسف کو دیکھا اور کہا لا کر ہنس پڑے تھے۔ ابھی وہ ماموں کو صحیح سے پہچانتی نہیں، اس وجہ سے وہ ماموں کے پاس نہیں آتی، کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گی، علیشہ نے یوسف کو پیار سے سمجھایا تھا۔ باہر بالکل خاموشی تھی اور حیا کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، اس انجان نمبر سے حیا کو کوئی میسج نہیں ملا تھا۔ حیا کو بھی شاید اب اس کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ پچھلے 1 ماہ 15 دن سے وہ روز نہ جانے کتنے ہی میسج بھیجا کرتا تھا۔ حیا بے شک اسے جواب نہیں دیتی تھی، لیکن پڑھتی تو تھی نا اس کے سارے میسج، اور اب 2 دن گزر گئے تھے اور اس کا ایک میسج بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے ساتھ ہی سائڈ پر پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کر لیا اور اسے آن کر لیا۔ ابھی تو وہ پیپر سے فارغ ہوئی تھی، کچھ تو کرنا ہی تھا اس نے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان لوگوں کا باہر جانے کا پلان کنفرم نہیں ہوا تھا۔ حیا نے فیس بک آن کر لی اور اسکرولنگ کرنے لگی۔ پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا کہ اس نے سرچ میں جا کر لکھا میر شاہ، اور پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب و غریب شکل و صورت کے لڑکے سامنے آنے لگے۔ انہیں دیکھ کر تو حیا کی چیخ نکل گئی، ہائے اللہ، آخر ان میں سے کوئی میر ہوا تو جو مجھے میسج کرتا ہے؟ تو ایسا ہوا تو اس کو دیکھوں بھی نہ میں۔ اف، یہ میں کیا کرنے لگی؟ جو کوئی بھی ہو، میں کیا کروں، بھاڑ میں جائے میری بلا سے، ایڈیٹ کہیں کا۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ لیپ ٹاپ زور سے بند کر دیا۔ اب کیا کروں، اسے میسج کروں یا نہیں؟ وہ پھر سے خود سے سوال کرنے لگی، ہاں بھلا مجھے کیا ضرورت میسج کرنے کی، خود ہی کرے گا اگر اسے کرنا ہوا تو۔ جانے تمنا، تمہیں کیا خبر کہ کیسے گزرے میرے یہ دن تمہارے بغیر۔ اف لڑکی، تم سے یہ کیسی محبت ہے میری، دل کرتا ہے کہ رات بھر بیٹھ کر تمہیں دیکھتا رہا کروں، تمہاری آواز سنتا رہا کروں اور تم سے پیار بھری باتیں کروں، اور میں ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہوں کسی سائے کی طرح۔ حیا کی تصویر کو سامنے دیکھ کر وہ سب یہ کہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے موبائل میں ریڈیو آن کیا تو آگے کسی خاتون کی خوبصورت سی آواز سنائی دی اور وہ کہہ رہی تھی، بیٹا پیار تو عام سے چہرے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن محبت ذرا چہرے سے آگے خوبصورت ہے، خوبصورت پسند کرتی ہے، اور عشق تو جنون ہے، مل جائے تو دل کی لہروں کو سنبھال لیتا ہے، ورنہ طوفان مقابل ہوتے لہریں ابھار دیتی ہیں۔ ہر جذبہ، ہر درد،
ہر کرب بڑی ظالم چیز ہے. ہین جو ہے ہجر کا روگ بھی وصل کی بہار ہے. ہائے زندگی تیرے رنگوں میں کیا کیا ہے. ہائے واقعی عشق ہے، جنون ہے، مل جائے تو دل کی لہروں کو سنبھال لیتا ہے. یہ کہتے ہوئے میر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا. واقعی میں آپ ہی؟ کیا کیفے کیریبین سب سے بیسٹ فروٹ اسٹریٹ ہے لندن کی؟ یہاں کا گرلڈ چکن ٹکا، اف یمی. وہ چکن ٹکا کھاتے ہوئے مزے سے بول رہا تھا. مصطفیٰ ویسے پاکستانی کھانوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. علیشا نے پاکستانی کھانوں کو یاد کرتے ہوئے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا. بالکل آپ ہی، وہ تو ہمارا پاکستان ہے نا، اس کی تو بات ہی کیا ہے. مصطفیٰ نے اپنے ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہا. اور یوں ہی ہنستے کھیلتے کیسے 10 دن گزر گئے مصطفیٰ کو پتہ بھی نہ چلا. اس کے لیے اس کی فیملی، اس کے ماں باپ سبھی بہت عزیز تھے. موت تو ہر ایک کو آنی ہی ہے پیارے، مگر عشق جیسے مارتا ہے اسے تو دنیا یاد رکھتی ہے. حیا باہر کوریڈور میں کافی کا کپ سامنے رکھے کھڑی تھی جب اس کا موبائل بجا. وہ دوڑتے ہوئے آئی اور موبائل اٹھایا تو اسی نمبر سے میسج آیا تھا، اور دوسری طرف میسج بھیجنے والا بھی مسکرا رہا تھا اور اس کے رپلائی کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا. حیا نے فوراً رپلائی ٹائپ کیا اور لکھا. کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ میسج لکھتے اسے احساس ہوا کہ یہ اس نے کیا کیا. ساتھ ہی اس نے میسج ڈیلیٹ کیا اور تقریباً 15 منٹ بعد رپلائی کیا. ہو آر یو؟ ایسے ظاہر کروانے کے لیے جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کون ہے، حالانکہ پچھلے 2 دن سے وہ اس نمبر کو رٹ کر بیٹھی ہوئی تھی. یعنی یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کے دل پر یہ نمبر لکھا گیا تھا. حیا کا رپلائی دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی جو اس کے خوبصورت چہرے کو مزید پرکشش بنا گئی. اس نے آگے سے رپلائی کیا. زہ نصیب، کیا 2 دن میں ہی بھول گئی آپ ہمیں؟ حیا نے کہا. کون؟ میر؟ وہ صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے اس کے میسج کے انتظار میں تھی. آسمانی رنگ کی لمبی سی قمیض پہنے، سفید چوڑی دار پجامہ پہنے اور اوپر سٹائلش سفید سویٹر جس کی لمبی آستینیں ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آ رہی تھی، اور لمبے بال پیچھے کندھوں پر گرے ہوئے تھے. پریشان سی بیٹھی دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی. اسے جواب ملا. جی میں میر شاہ. کتنا پیارا لگا مجھے جب آپ نے اتنی تمیز سے میرا نام لیا. میر نے بھی چھیڑنے والے انداز میں اسے رپلائی کیا تھا اور حسب توقع حیا کو میسج پڑھ کر غصہ آیا. اپنی ناک چڑھاتے ہوئے وہ بولی. اوہ ہیلو مسٹر میر، میں تمیزدار ہی ہوں پہلے سے ہی. میر حیا کا میسج پڑھ کر مسکرا دیا. بائی دا وے، کیا آپ 2 دن سے مجھے مس کر رہی تھی نا؟ کیوں؟ میں نے کیوں مس کرنا تھا آپ کو؟ حالانکہ وہ واقعی 2 دن سے اس کے میسج کے انتظار میں تھی. اچھا، مجھے لگا کہ شاید آپ نے ہمیں یاد کیا ہو. ہم کہاں اتنے خوش نصیب کہ آپ ہمیں یاد کریں. پھر 1 ہفتے تک دونوں کی ایسے ہی بات چیت ہونے لگی. میر تو ویسے ہی حیا کے پیچھے پاگل تھا اور شاید حیا کو بھی یہ انجان لڑکا اچھا لگنے لگا تھا. حیا کو بھی اس کی عادت ہو گئی تھی. اس میر کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ وہ عورت کی عزت کرنا جانتا تھا. میر شاہ کمزور اور برے لڑکوں میں سے نہیں تھا. وہ رشتوں کا احترام کرنا جانتا تھا اور اسے عورت کی عزت اور احترام کرنا بھی آتا تھا. جس وقت میر نے اپنی یونیورسٹی کمپلیٹ کی تو اس نے اپنے باپ والا پیشہ اختیار کیا. اس کا باپ شیخ متین کے خلاف ایک کیس لڑ رہا تھا. بابا، آپ یہ کیس میرے حوالے کر دیں، میں خود ہینڈل کر لوں گا. وہ بالکل اپنے باپ کی طرح تھا، انصاف کرنے والا، غصے والا اور تھوڑا جذباتی بھی. شاہ جی، آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ یہ شیخ متین بہت برا انسان ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہارے گا، اس کی عزت کا سوال ہے. وہ کیس جیتنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. مسز شاہ نے بیٹے کے لیے فکر مند ہوتے ہوئے کہا تو وہ بولا. ماما، بابا، کیا آپ دونوں کو مجھ پر یقین نہیں؟ اس نے نرمی سے اپنے ماں باپ سے سوال کیا. ہاں بیٹا، یقین تو ہے لیکن بابا، لیکن کچھ نہیں نا. بس یہ کیس آج سے آپ میرے حوالے کر دیں. آپ اس کی فکر مت کریں، میں دیکھ لوں گا اس شیخ کو اور اس کے بیٹے کو بھی اچھی طرح سے. اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی مٹھی کو اس نے سختی سے بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا. یار مصطفیٰ، 5 دن رہتے ہیں. میں اور علی پیرس کی فلائٹ سنڈے کی رکھ رہے ہیں جیسا کہ تو نے کہا تھا، تو تو بھی ڈائریکٹ وہیں آ جانا. زیان نے مصطفیٰ سے کہا. مصطفیٰ جو کہ لاؤنج میں بیٹھا سب کے ساتھ چائے پی رہا تھا، وہ بولا. ہاں ٹھیک ہے، میں وہاں سے ڈائریکٹ ہی پہنچ جاؤں گا. ابھی فون رکھتا ہوں، تم لوگ اپنی تیاری کرو. یہ کہتے ہوئے مصطفیٰ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی. کیوں ہیرو، کہاں جانے کا پروگرام ہے؟
حیدر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے مصطفیٰ سے پوچھا تھا، کیونکہ مصطفیٰ اس وقت واقعی بہت ڈیشنگ اور کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بیٹا، اس کا یہاں آنے سے پہلے ہی اچانک ہی دوستوں کے ساتھ پلان بنا تھا کہ 15 دن یہاں رہے گا اور باقی کے 15 دن اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا پیرس۔ فرحت بیگم نے داماد کو مسکرا کر جواب دیا، جبکہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی وہ سب سے چھپا گئی تھی۔ بابا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو غلط بات ہے۔ ایک تو آپ لوگ اتنے عرصے بعد آئے اور اب سب کچھ جانے کی پڑ گئی۔ 15 دن گزرنے کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ علیشا نے ناراضگی سے کہا۔ وہ سمجھی تھی کہ مصطفیٰ کے پیرس جانے کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ بھی واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ ارے چڑیل، پہلے پوری بات تو سنو۔ ماما اور بابا یہی ہیں تمہارے پاس، صرف میں جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے علیشا کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا تھا۔ علیشا نے مصطفیٰ کو ناراضگی سے دیکھا، جو کہ یوسف کے ساتھ فرینچ فرائز کھانے میں مصروف تھا۔ سائمہ بیگم کافی عرصے سے حیا کو نوٹ کر رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج کل ہماری بیٹی کافی خوش نظر آ رہی ہے، انہوں نے حیا کو ٹیرس پر کھڑے دیکھ کر کہا تھا، جو کہ کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ حیا بھی اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، کچھ نہیں ماما، بس ویسے ہی۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور اس کے ساتھ کھلا سا ٹراؤزر پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، وہ رف سے حلیے میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ سائمہ بیگم اپنی لاڈلی کو دیکھتی تھی، جو انتہا کی خوبصورت تھی۔ انہوں نے آج تک حیا کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور حیا بھی ان کی بہت فرما بردار بیٹی تھی۔ کبھی بھی کسی غلط کام کے لیے اس نے ضد نہیں کی تھی۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، اور تھی بھی انتہا کی حسین۔ کون ہوگا جو اس سے شادی کا خواہش مند نہیں ہوگا؟ نہ جانے ابھی تک انہوں نے کتنے ہی رشتوں سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دولت مند اور حسین خوبصورت نازک سی چڑیا نہ جانے کس کے مقدر میں تھی۔ حیا کا موبائل بجا تو اس نے دیکھا فاطمہ کا میسج تھا، جس نے پیرس جانے کا پلان کنفرم کر لیا تھا، اور سنڈے کو ہی ان کی فلائٹ تھی۔ حیا اس کا میسج دیکھتی بہت خوش ہوئی، اور اس نے ساتھ ہی میر کو بھی انفارم کرنے کے لیے میسج کر دیا اور لکھا، ہائے میر، کیسے ہو؟ میسج کر کے وہ اس کے رپلائی کا ویٹ کرنے لگی۔ رات کے 2 بجے حیا کا میسج دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوش ہو یا پریشان، کیونکہ اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ حیا خود سے میسج کرے، اور وہ بھی رات کے اس وقت۔ میر لیٹے ہوئے حیا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب حیا کا میسج آیا۔ میر کو اب فکر ہونے لگی، کیونکہ ساتھ ہی اس نے رپلائی بھی کر دیا، ہاں جی، خیریت ہے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ حیا اور میر کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن حیا نے کبھی بھی خود سے میسج نہیں کیا تھا میر کو۔ ہر بار میر ہی پہل کیا کرتا تھا۔ میر شاہ حیا کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جس سے حیا نے بات کی تھی، اور اس سے بات کرنے میں اس کو کافی دلچسپی بھی تھی۔ پہلے تو حیا کو حیرانگی ہوئی کہ وہ اس وقت تک جاگ کیوں رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یو نو واٹ، میں اپنی فرینڈ کے ساتھ پیرس جا رہی ہوں۔ حیا کا میسج پڑھتے ہی میر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنی ایکسائٹڈ اور خوش ہوگی۔ میر کو لگا کہ شاید اس کے سر پر کسی نے دھماکہ کر دیا ہے۔ وہ 1 منٹ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پیرس؟ تم؟ اور وہ بھی دوستوں کے ساتھ؟ میر بے یقینی کی کیفیت میں سامنے پڑے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں ہی جا رہی ہوں، اس نے اپنے خوبصورت وجود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہے لسن، مجھے لگتا ہے کہ تم اس وقت نیند میں ہو، چپ کر کے سو جاؤ آرام سے ابھی۔ حیا کو میر کا میسج پڑھ کر بہت غصہ آیا۔ اف، حد ہے، تم سے تو کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے میر۔ ایک تو میں اتنی ایکسائٹڈ ہو کر بتا رہی ہوں اور تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ ایک لمحے کے لیے میر کو واقعی کچھ سمجھ نہ آیا کہ حیا پیرس جا رہی ہے۔ پھر میر نے اس کا ناراضگی والا میسج پڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ذہن میں لاتے ہوئے سوچا، حیا یقیناً ناک چڑھا کر میسج لکھ رہی ہوگی، اور حیا واقعی ایسا ہی کر رہی تھی۔ اس کے چاند جیسے چہرے کو ذہن میں لاتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کہا، ہائے حیا، تم کتنی خوبصورت ہو۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ انکل آنٹی مان گئے تمہیں باہر بھیجنے کے لیے؟ میر کو ابھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں بابا تو مان گئے، بس ماما سے پرمیشن لینی باقی ہے۔ حیا کا میسج پڑھ کر میر شاہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ میر بیڈ پر ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگا، جبکہ دوسری طرف حیا اس کے میسج کے ویٹ میں تھی۔ اچھا چلو پھر تو مطلب ہے کہ تمہارا پلان کینسل؟ میر نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا تو اب کی بار حیا اصل میں تب کر بولی، تمہیں تو واقعی کچھ نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، ایڈیٹ، بدتمیز، جاہل، پاگل لڑکے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور تم میری لڑاکی بلی؟ میر اس کا میسج پڑھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے حیا بار بار اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ ماما نے پرمیشن دے دی یا نہیں۔ سائمہ بیگم کی ٹیبل سے اٹھ جانے کے بعد ہاشم صاحب حیا کے پاس آئے اور اس کو اپنے بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے بولے،
حیا بیٹے، بہت مشکل سے میں نے انہیں راضی کیا ہے. وہ تو باہر بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھی، اوپر سے 15 دن کا ٹور، وہ بھی اکیلے. اف میرے پیارے بابا، میں اکیلی کہاں ہوں؟ آمنہ اور فاطمہ بھی تو ساتھ ہیں نا میرے، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم فاطمہ آپ ہی کے پاس رہیں گے وہاں. انہوں نے حیا کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے آپ کی ٹکٹس کروا دی ہیں، آپ اپنی پیکنگ کر لو، اور وہاں پہنچ کر ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ تمہارا نمبر فل ٹائم آن ہونا چاہیے. جانتی ہو نا اپنی ماما کو؟ جی ٹھیک ہے بابا. یہ کہہ کر وہ اپنی پیکنگ کرنے چلی گئی. وہ بھی آمنہ اور فاطمہ کی طرف بہت ایکسائٹڈ تھی، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا پہلا ٹور تھا جو اتنی دور کا تھا، اور وہ بھی اپنی فیملی کے بغیر. کورٹ کا جو کیس میر شاہ نے اپنے باپ سے لیا تھا شیخ متین کے خلاف، اب وہ پوری طرح سے میر کی کسٹڈی میں تھا، اور اس کیس کو میر شاہ خود ہی ہینڈل کر رہا تھا. ندیم، آپ ایسا کریں کہ شیخ کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مجھے کل شام تک اکٹھے کر کے دیں، اور ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ اس کو بالکل بھی خبر نہ ہو، کیونکہ وہ انتہائی کمینہ انسان ہے. اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. اور ہاں، اپنا خیال رکھنا تم بھی. وہ اپنے آفس میں بیٹھا اپنی کرسی کی پشت سے ٹیگ لگا کر ندیم کو ہدایات دے رہا تھا. پھر اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور حیا کی تصویر دیکھنے لگا. کتنی کشش ہے تم میں حیا. میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے تم سے شدید محبت ہوتی جاتی ہے. تمہیں دیکھ کر میرا سارا غصہ پانی کی طرح ختم ہو جاتا ہے. میری لڑاکی بلی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے. تم صرف اور صرف میری ہو، صرف میر کی. اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تھا. اور تم جانتی ہو کہ تم میری کمزوری بھی ہو اور میری طاقت بھی ہو. میر شاہ اسی طرح اس کی تصویروں سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی پاگل تھا حیا ہاشم کے لیے. حیا نے اگلے دن پھر خود ہی میسج کر کے میر کو حیران کر دیا تھا. اس کا نام سکرین پر پڑتے ہی میر شاہ کی ساری تھکن دور ہو گئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. جی جناب، کیسے یاد کیا آپ نے اس بندے کو؟ میر، تمہیں پتہ ہے ماما اور بابا دونوں مان گئے ہیں مجھے پیرس بھیجنے کے لیے. اس نے بڑے پرجوش انداز میں میر کو میسج کیا تھا، جس کو پڑھ کر میر شاہ کی مسکراہٹ ایک ہی پل میں غائب ہو گئی. واٹ؟ ایسے کیسے مان گئے وہ؟ میرا مطلب آنٹی نے کچھ نہیں کہا؟ میر، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ خوش ہونے کے بجائے تم سوال پر سوال کرنے لگ جاتے ہو. تم بہت ہی ایڈیٹ ہو. آئندہ میں تمہیں کوئی بھی بات نہیں بتاؤں گی، بلکہ تم سے میں بات ہی کیوں کروں گی؟ حیا کو اب کی بار سچ مچ غصہ آیا تھا اس پر. اف میری لڑاکی بلی، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے بغیر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا؟ تو پھر فکر تو کروں گا ہی نا. تم جو یونیورسٹی میں اکیلے کیفیٹیریا تک نہیں جاتی، پھر باہر کیسے رہو گی؟ میر اس کا میسج پڑھ کر اسے رپلائی کرنے لگا تھا. اچھا بابا، آئی ایم ریئلی سوری. جاؤ تم. میں خوش ہوں کہ تم سے جان چھوٹی رہے گی، کچھ دن سکون رہے گا. اس نے حیا کو چھیڑتے ہوئے کہا. بہت بری بات ہے میر، تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو؟ حیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی. ارے نہیں میری جان، تم سے کون کمبخت اپنا جان چھڑانا چاہے گا؟ میر کی تو جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے. میر بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہو بولا تھا. میر نے حیا کا میسج پڑھا تو اسے خوشی ہوئی، لیکن اس نے جواب میں ایسے لکھا. ہاں تو کچھ دن تو سکون سے گزریں گے نا؟ حیا نے ناگواری سے اس کے میسج کو دیکھا. اچھا سنو. ہاں بولو. حیا نے ویسے ہی جواب دیا. تو وہ بولا، کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ میر کا میسج پڑھ کر حیا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی. 2 منٹ پہلے والی ناراضگی فوراً ختم ہوگی. ارے نہیں، ایسے کیسے تم میرے ساتھ چلو؟ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ جا رہی ہوں نا. ہاں تو میں بھی تمہارا دوست ہی ہوں نا. اس نے معصومیت سے پھر میسج کیا تو وہ بولی، میرا دوست؟ ہاں واقعی میرا دوست ہی تو ہے وہ، جس سے میں ہر بات شیئر کرتی ہوں، اس کی رائے لیتی ہوں ہر کام میں. وہ کھوئے سے انداز میں خود سے ہی بات کر رہی تھی. دوبارہ سے میر نے اسے پوچھا. ہاں تو بتاؤ، میں چل سکتا ہوں نا تمہارے ساتھ؟ ہاں چلے جانا، ٹھیک ہے. ویسے بھی میں نے کون سا تمہیں دیکھا ہوا ہے؟ موبائل کی دوسری جانب بیٹھا میر اس پاگل کا میسج پڑھ کر مسکرا دیا. میری لڑاکی بلی، تم ہو کہ ہر وقت میرے خوابوں میں خیالوں میں چھائی رہتی ہو، اور تم نے مجھے کبھی دیکھا نہیں. ویری اسمارٹ، بڑی تیز ہو تم. بڑی پوائنٹ کی بات کی ہے تم نے. ہاں تو صحیح کہہ رہی ہو نا. تم آپ ہی جاؤ تو مجھے تو نہیں پتا چلنا. حیا نے کافی پیتے ہوئے کہا تھا. ویسے ایک بات ہے حیا. کیا بات ہے بتاؤ. کیا تمہارا دل کبھی نہیں چاہا مجھے دیکھنے کو؟ ظاہر ہے میں تمہارا دوست ہوں، کبھی تو تمہیں لگا ہوگا نا کہ تمہیں مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں کون ہوں، کیسا لگتا ہوں.
حیا نے میر کا میسج پڑھا تو سوچنے لگی، وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، ویسے مجھے کبھی خیال کیوں نہیں آیا یہ کتنی بیوقوف ہونا میں، اس نے اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا، لیکن اسے اچانک ہی وہ فیس بک پر سرچ کیے جانے والے عجیب و غریب صورت والے میر شاہ یاد آنے لگے۔ اس نے فوراً ہی میر کو دیکھنے کے خیال کو جھٹک دیا۔ نہ بابا نہ، شکر کرو کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، یہ نہ ہو کہ دیکھنے کے بعد میں بات کرنا ہی چھوڑ دوں۔ میر کو حیا کا میسج پڑھ کر دکھ ہوا اور اس کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی حیا ہاشم کے لیے خوبصورت ہونے سے زیادہ معنی رکھتا ہے؟ ہاں، حیا پیار واقعی شکل و صورت کو دیکھ کر ہی ہوتا ہے۔ میر نے سنجیدگی سے اسے سوال کیا تو دوسری جانب سے ایک ہی پل میں جواب آیا اور بولی، پتہ نہیں، جب مجھے ہوا تو ضرور بتاؤں گی۔ ویسے حیا ہاشم کے ساتھ چلنے والا مرد یقیناً خوبصورت ہونا چاہیے۔ اچھا، اور خوبصورت مرد تمہاری نظر میں کیسے ہوتے ہیں، ذرا بتاؤ مجھے۔ حیا نے فوراً جواب دیا، مصطفیٰ کمال جیسے۔ اس کا میسج پڑھتے ہی میر کو لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا ہو۔ میسج بھیجنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس نے کیا لکھ دیا۔ ویسے تو میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میر، مجھے وہ مصطفیٰ ذرا بھی پسند نہیں، اکڑو بدتمیز، خود کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے۔ مجھے تو تم جیسے لڑکے پسند ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ حیا کو واقعی میر کی نیچر بہت پسند تھی۔ حیا کا میسج پڑھ کر میر کو تھوڑا سکون ملا اور وہ مسکرانے لگا اور پھر کچھ سوچ کر ہنسنے لگا۔ اچھا چلو شکر ہے، ورنہ میں تو ڈر گیا تھا۔ اس نے حیا کو جان بوجھ کر تنگ کیا تھا اور حیا کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اینی ویز، ویسے حیا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تمہاری کل کی فلائٹ ہے اور میں ذرا 2-3 دن بزی رہوں گا، لیکن تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ اوہ ہیلو، میں کون سا تمہیں ساتھ لے کر جا رہی ہوں، میں نے تو ویسے ہی مذاق کیا تھا ایڈیٹ۔ اس کا میسج پڑھ کر میر کا کہا گونجا تھا، لیکن شاید حیا کو کہیں نہ کہیں دکھ ہوا تھا۔ میر اگر ہاں کر دیتا تو اسے خوشی ہوتی، وہ کون سا سچ مجھ میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ میری لڑاکی بلی، تمہارا میر تو ہر لمحہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، میں تمہیں ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا کبھی بھی۔ وہ مسکرا کر سوچنے لگا، کچھ لوگوں کا خیال ہی روح کو سکون بخش دیتا ہے، جیسے کہ حیا کا خیال ہی میر کو ہمیشہ کی طرح سکون اور خوشی بخشتا تھا۔ مصطفیٰ کمال شانوں پر بیگ لٹکائے کمرے سے باہر آیا تھا، پھر وہ ماما اور بابا سے ملا۔ اوکے ایوری ون، اب میں چلتا ہوں، فلائٹ کا ٹائم بس ہونے والا ہے۔ اس کے جانے پر سبھی افسردہ تھے کیونکہ مصطفیٰ ہی تھا جو کہ سب کو ہر وقت ہنساتا رہتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جتنا سخت طبیعت کا مالک تھا، اتنا ہی سب کو ہنسانے والا اور ہنسی مذاق کرنے والا بھی تھا۔ اس کے جانے سے علیشا کی آنکھوں میں آنسے آ گئے۔ کمان اوپی، آپ کیوں اداس ہو رہی ہیں اتنا زیادہ؟ اس نے بہن کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی ماما اور بابا ابھی ہیں نا آپ کے پاس کچھ دن اور؟ ہاں مصطفیٰ، بٹ آئی ول مس یو، علیشا نے روتے ہوئے کہا۔ تو یوسف بولا، ماموں آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ بہت جلد میرے شہزادے۔ اس نے یوسف کو اٹھاتے ہوئے پیار سے کیا تھا۔ مصطفیٰ کی اپنے بھانجے اور بھانجی میں جان تھی اور ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایون مصطفیٰ اپنی فیملی سے ہی بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ، بہن اور بھانجے سب اس کی زندگی تھے۔ پھر مصطفیٰ نے سب کو الوداع کیا اور ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ حیا اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے کوئی مووی دیکھ رہی تھی جب اسے اوپر ملازمہ بلانے آئی۔ چھوٹی بی بی، نیچے صاحب اور بیگم آ گئے ہیں اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ حیا فوراً اٹھی اور نیچے آ گئی۔ ماما آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے ان کا آدھا ہی سوال کیا اور ماں باپ کے سامنے پڑے ڈھیروں شاپنگ بیگ دیکھ کر حیران اور پریشان ہوگی۔ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا اور بولی، یہ سب کیا ہے بابا؟ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو، ہاشم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ سب ہم تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ لیکن کیوں بابا؟ حیا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جیسے وہ ایک پل میں چھپا گئی تھی، کیونکہ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حیا میں اتنا کانفیڈنس نہیں کہ وہ باہر جا کر صحیح سے شاپنگ کر سکے، کیونکہ وہ ایک سیدھی سادی اور بھولی سی لڑکی تھی۔ حیا پیار سے اپنے باپ کے گلے لگی اور بولی، آئی لو یو سو مچ ماما بابا۔ اتنا کیوں کرتے ہیں آپ پیار مجھ سے؟ میرے پاس آلریڈی سب کچھ ہے اور میں نے تو پیکنگ بھی کر لی ہے۔ ارے بیٹا، اس میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز ہے جو تمہیں وہاں ضرور پڑ سکتی ہے نا، سائمہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ حیا زندگی میں پہلی بار ان سے اتنی دور جا رہی تھی۔ علی زیان اور مصطفیٰ پیرس پہنچ چکے تھے۔ پیرس فرانس کا ایک بڑا شہر ہے۔
Paris city and capital of France situated in the north central part of the country. اور اس وقت وہ پیرس کے مشہور ہوٹل شنگریلا ہوٹل پیرس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ ریسٹ کر رہے تھے۔ یار علی، یہ پیرس تو واقعی بہت خوبصورت ہے، زیان نے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ مصطفیٰ اس وقت آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ ان کو 3 گھنٹے ہو چکے تھے پیرس آئے ہوئے۔ بھائی تو کن سوچوں میں گم ہے؟ زیان نے مصطفیٰ سے پوچھا تھا۔ وہ کافی دیر سے مصطفیٰ کو نوٹ کر رہا تھا، جو کب سے چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور بولا، نہیں تو کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا تھک گیا ہوں یار۔ اس نے آہستہ سی آواز میں جواب دیا، جبکہ اس کی آواز سے واقعی تھکن ظاہر ہو بھی رہی تھی۔ حیا ایک کے بعد ایک نہ جانے کتنے ہی میسیجز تھے۔ موبائل کی دوسری جانب وہ بیٹھا ہوا تھا شخص، اور وہ بہت بے قرار تھا۔ حیا اس وقت لاؤنج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جو اس کی آج آخری رات تھی پاکستان میں، جبکہ کل اس کی شام کی فلائٹ تھی۔ حیا بیٹے، جا کر آرام کر لو نا، کل پھر تم نے جانا ہے۔ سائمہ بیگم نے پیار سے اپنی حور جیسی بیٹی کو دیکھا تھا۔ وہ پیار سے دونوں کے ماتھے پر بوسہ دے کر اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کافی دیر سے ہاشم صاحب چپ بیٹھے ہوئے تھے تو سائمہ بیگم نے پوچھا، آپ کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہا ہوں کہ 15 دن ہم کیسے گزاریں گے اپنی لاڈلی بیٹی کے بغیر۔ ہم نے اس کو جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن میرے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ ارے ہاشم صاحب، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور مجھے بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا چلیں، آپ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، آمین۔ ارے یار، یہ لڑاکی بلی میسج کا رپلائی کیوں نہیں کر رہی؟ کافی دیر میسج کرنے کے بعد میر کو اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔ حیا نے اپنا موبائل اٹھایا تو پورے 40 میسیجز اور 10 مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ حیا نے جیسے ہی موبائل کا پن کوڈ اوپن کیا، اسکرین پر میر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہر میسج میں میر نے لکھا ہوتا حیا حیا حیا، اور ساتھ سے بہت سی کوسچن مارکس بھی لگائے ہوئے تھے، جس سے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی بے انتہا فکر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ حیا نے مختصر سا رپلائی کیا، کیا مسئلہ ہے ایڈیٹ؟ ارے یار، یہ جب تم مجھے ایڈیٹ کہتی ہو نا تو قسم سے جان ہی لے لیتی ہو۔ وہ اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ باہر تو تم جا رہی ہو، وہاں رہو گی کدھر؟ کوئی ہوٹل وغیرہ؟ اس کو حیا کی حد سے زیادہ پرواہ تھی۔ کیسے نہ ہوتی؟ حیا ہاشم میر شاہ کا عشق تھی، اس کی محبت تھی اور اس کا جنون تھی۔ حیا ہاشم وہ تھی جس کے لیے میر شاہ کی نمازوں کے بعد کے سجدے طویل ہوتے تھے۔ تو وہ بولی، ارے نہیں، میری دوست فاطمہ ہے نا، اس کی بہن کا ادھر گھر ہے، وہ ادھر ہی رہتی ہیں، صالحہ آپی ان کے پاس رہیں گے۔ تبھی میر شاہ کا کافی دیر بعد ایک مختصر سا جواب آیا، اچھا حیا، تم وہاں کیسی رہو گی میری لڑاکی بلی؟ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے یار۔ میر اب سوچنے لگا تھا، پھر اس نے میسج کیا، اچھا چلو تم ریسٹ کرو، مجھے ذرا کچھ کام ہے۔ اس نے یہ کہا اور موبائل جیب میں رکھتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر رات کے 3:35 پر میر نے حیا کو میسج کیا، ہیو اے سیف جرنی حیا۔ اس نے ایسے وقت میسج کیا تھا جب حیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، لیکن میر شاہ کو نیند کیسے آ سکتی تھی رات بھر؟ میری لڑاکی بلی، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، اور نہ ہی کبھی لگا سکو گی تم۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں تم سے پاک عشق کرتا ہوں اور تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی کوشش اور انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مجھے تمہارے عشق کی، تمہاری محبت اور تمہاری ضرورت ہے حیا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنا ناپسندیدہ ریڈیو لگایا ہوا تھا، جس دوران لڑکی نے ایک خوبصورت شعر سنایا، طلب موت کی کرنا گناہ کبیرہ ہے، طلب موت کی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اگر مرنے کا شوق ہے تو عشق کیوں نہیں کرتے؟ واہ واہ، ارے واہ، کیا بات ہے، کیا خوب کہا کہ مرنے کا شوق ہے تو عشق کیوں نہیں کرتے۔ شعر سن کر میر شاہ کو واقعی سرور آ گیا تھا۔ حیا، فاطمہ اور آمنہ آج رات ہی فاطمہ کی بہن کے پاس پیرس پہنچے تھے۔ صالحہ نے ان کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا ہوتا، اور اس کا شوہر ہارون بھی انتہائی اچھا انسان تھا۔ رات کا کھانے کے بعد آمنہ اور حیا گیسٹ روم میں آ گئے، کیونکہ وہ لوگ بہت تھک چکے تھے۔ آمنہ نے بھی اپنے گھر والوں کی خیریت سے گھر پہنچنے کی خبر سنا دی تھی، اور حیا نے تو ایئرپورٹ پہنچتے ہی ماما باپا کو کال کر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کے لیے اس کو یہاں بھیجنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ خود بھی ان دونوں کو بہت مس کر رہی تھی۔ پھر وہ کافی دیر سے لیٹی ہوئی میر کے میسج کا بھی ویٹ کر رہی تھی۔
یہ الگ بات ہے کہ اس نے خود سے میسج نہیں کیا اور نہ ہی اس کو بتایا کہ وہ اس کے میسج کے انتظار میں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے موبائل کی اسکرین پر میر کا میسج آ ہی گیا۔ حیا تم خیریت سے پہنچ گئی ہو نا؟ ہاں پہنچ گئی ہوں خیریت سے، اس نے انتہائی بیزاری سے جواب دیا کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ ناراض تھی، اور میر بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ حیا کا موڈ آف ہے اور کس وجہ سے یہ بھی وہ جانتا تھا۔ اپنے خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ مسکرانے لگا اور پھر میسج کیا، اچھا چلو تم ریسٹ کرو، سو جاؤ، کافی تھک چکی ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی سونے والی تھی، ٹیک کیئر۔ حیا کا موڈ خراب تھا اس لیے اس نے فوراً اسے بائے کہہ دیا۔ اسے میر سے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ وہ اسے اتنا لیٹ میسج کرے گا۔ لندن کا موسم نہایت ٹھنڈا تھا، کچھ شہروں میں تو برف باری بھی ہو رہی تھی۔ علیشہ اپنے اور باقی سب کے لیے گرم گرم کافی بنا کر لائی تھی۔ حیدر، کمال صاحب اور فرحت بیگم کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمال صاحب اور حیدر کام کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جبکہ فرحت بیگم مصطفیٰ کی پکچرز دیکھ رہی تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے واٹس ایپ پر سینڈ کی تھی۔ وہ پکچرز میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت پیارا ہے، فرحت بیگم نے اس کی تصویروں کو چومتے ہوئے کہا۔ تو تبھی علیشہ نے کہا، ماما اب اپنے صاحبزادی کی شادی کا بھی سوچ لیں۔ ارے نہیں، ابھی عمر ہی کیا ہے میرے بچے کی، وہ خفگی سے مسکرا کر کہنے لگی تھی۔ میر شاہ شیخ متین کے خلاف کیس میں لگا ہوا تھا جو کہ اس نے اپنے باپ سے لیا تھا۔ شاہ جی دیکھیں نا، مجھے تو اس لڑکی کی کچھ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کرے گا، ابھی تو اس کو آج سے کئی سال پہلے ہونے والے واقعے کا بھی نہیں پتا۔ اس کی ماں نے افسوس سے اس کے باپ سے کہا تو وہ بولے، شکر کریں بیگم کو ابھی اس کو نہیں پتا، ورنہ پتہ نہیں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اس واقعے کو سوچ کر آج بھی میرا خون جلتا ہے۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری تھی اور آنکھوں میں یکدم نمی اتر آئی تھی۔ ایک تو اس شیخ کا کیس بھی آپ کے صاحبزادے نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، میں کیا کروں اب آپ ہی بتائیں۔ شیخ متین اسلام آباد کا ڈی ایس پی تھا جس کی وجہ سے اس کی لوگوں میں بڑی عزت تھی۔ بہت سے لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک غدار اور برا آدمی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا تھا۔ اور شیخ متین کا بیٹا ازلان بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ وہ انتہائی کمینہ اور برا لڑکا تھا، اسے عورتوں کی عزت کرنی نہیں آتی تھی اور نہ ہی وہ عورتوں کو کچھ بھی سمجھتا تھا۔ ہر عورت اس کی پہنچ میں تھی، جسے چاہتا اغوا کر لیتا اور اس کو برباد کر کے چھوڑ دیتا۔ یہ سب وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ اس کا باپ ڈی ایس پی تھا۔ حیا، فاطمہ اور آمنہ پیرس گھومنے کے لیے نکل آئی تھی۔ انہوں نے آج شاپنگ کے لیے جانا تھا اور وہ لوگ گھر سے تقریباً 4 بجے نکل آئی تھی۔ فاطمہ جو کہ پہلے بھی 3-4 بار پیرس آ چکی تھی، اس لیے وہ سارے راستے جانتی تھی۔ وہ خود کار ڈرائیو کر کے لائی اور وہ لوگ پیرس کے ایک مشہور شاپنگ مال میں چلے آئے تھے۔ حیا نے بلو جینز کے ساتھ بلیک لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا اور گلے میں ریڈ کلر کا مفلر لپیٹا ہوا تھا۔ سردی سے اس کے ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے جو اس کے حوروں والے حسن کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے فاطمہ نے کہا، ویسے حیا ماننا پڑے گا تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ واقعی بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی اور کوئی بھی آسانی سے اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا تھا وہاں۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے شاپنگ کی اور واپسی پر کافی پی اور گھوم پھر کر ڈنر کر کے واپس نکل گئے۔ جب وہ لوگ باہر نکلے تو رات کے 10 بج رہے تھے اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور برف باری بھی جاری تھی جس کی وجہ سے کچھ راستے بلاک تھے۔ ایسے میں ان کو پارکنگ تک جانا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ارے فاطمہ، یہ حیا کہاں گئی؟ اتنی تیز بارش اور ٹریفک میں انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ 5 منٹ میں حیا کیسے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آمنہ اور فاطمہ سخت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حیا تو بہت سیدھی سادی لڑکی تھی اور اگر اس انجان ملک میں اگر کسی اجنبی کے ہاتھ لگ گئی تو ہم کیا کریں گے۔ وہ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تبھی فاطمہ بولی، آمنہ تم اس سائڈ پر جا کر دیکھو اور میں دوسری طرف جا کر دیکھتی ہوں پارکنگ ایریا میں۔ اور بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور حیا ان دونوں سے گم ہو چکی تھی۔ حیا کے ڈر اور ٹینشن سے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، نہ جانے وہ چلتے چلتے کہاں پہنچ گئی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ فاطمہ کے نمبر پر مسلسل فون کر رہی تھی جبکہ دوسری جانب کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا اور آمنہ کا تو نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ فاطمہ اپنا موبائل گاڑی میں بھول گئی تھی اور آمنہ کا موبائل بند تھا۔ حیا کو جب کچھ سمجھ نہ آئے تو اس نے میر کا نمبر ملا دیا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا لیکن خوف اور ڈر کے مارے حیا نے فون کاٹ دیا اور پھر میسج کیا، میر، میں بہت بری مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا، کیوں، کیا ہوا حیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟
حیا پلیز پک اپ دا کال. میر مسلسل میسیجز اور کال کر رہا تھا اسے. میر کو لگا کہ اس کی سانسیں رکنے والی ہیں. نہ جانے کیا ہوا تھا حیا کے ساتھ. پھر حیا نے اس کو ساری بات بتائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس جگہ وہ گم ہو گئی ہے. میر اتنی دور سے خود تو مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ حیا کے لیے سخت پریشان ہو چکا تھا. وہ اس کو مسلسل تسلیاں دے رہا تھا. حیا پلیز لسن ٹو می. تم ایک کام کرو کہ جہاں کھڑی ہو وہیں کھڑی رہنا، اور کسی بھی انجان بندے سے مدد مانگنے کی بالکل ضرورت نہیں، اور نہ ہی تم ایسے ظاہر کرنا کہ تم مصیبت میں گم ہو گئی ہو. تم فاطمہ کو کال کرتی رہو اور تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں. چونکہ میر شاہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ بہت بڑا وکیل تھا. اس بات سے حیا بالکل لا علم تھی کہ میر شاہ ہے کون. وہ یونیورسٹی میں بس حیا کی وجہ سے آتا تھا، ورنہ وہ ایک بہت بڑا وکیل اور کامیاب بزنس مین بھی تھا. پاکستان کے علاوہ اس کا بزنس پیرس میں بھی تھا. حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں مسلسل کانپ رہے تھے. وہ فاطمہ کا نمبر بھی لگاتار ٹرائی کر رہی تھی.